اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں پروردگار عالم کے لیے، اور درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارا مستقبل، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ آمنہ بطول۔ آج 5 محرم ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اور آپ اس بات کو جانیں گے کہ کربلا کے میدان میں جہاں پر ہر عمر کے ہونے والوں نے اپنی اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کیا، کہ جس میں جوان بھی ہیں، جن میں بوڑھے بھی ہیں، جس میں بچے بھی ہیں، اور جس میں شیر خوار بھی ہیں، آج ہم ان 2 شہزادوں کا ذکر کریں گے کہ جنہوں نے کم سنی کے باوجود بھی اپنی وفا کے ذریعے سے، اپنی شجاعت کے ذریعے سے میدان کربلا میں ایک ایسی جنگ لڑی کہ جس کو دیکھنے کے بعد تمام تر لوگ دور دور بھاگنے لگے۔ وہ وقت کہ جب امام حسین علیہ السلام پر ایک کے بعد ایک امام کا جانثار اپنی جان کو قربان کر رہا تھا، ایسے موقع پر 2 شہزادے یعنی کہ جناب اون اور جناب محمد علیہ السلام آگے بڑھے، اور انہوں نے بڑھ کے کہا کہ اے مامو جان، ہم اپنی جان کا نذرانہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ دونوں وہ فرزند ہیں کہ جن کی ماں کا نام زینب بنت علی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ان ہستیوں کے حوالے سے ذکر کریں گے، کوشش کریں گے اس بات کو جاننے کی کہ کس طرح سے کم سنی کے عالم میں اپنی وفا کے ذریعے سے، شجاعت کے ذریعے سے انہوں نے اس عظیم قربانی کو پیش کیا۔ وہ کون سے پہلو ہیں جس سے میں اور آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں؟ بڑھتے ہیں آگے اور شامل کرتے ہیں پروگرام میں اپنے ساتھ ان تمام ننھے مہمانوں کو جو ہمارے ساتھ سیٹ پر موجود ہیں۔ السلام علیکم بچوں۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ ہمارے دیکھنے والوں کو اپنا تعارف کرائیے۔ ثانیہ زہرا۔ ثانیہ۔ شان زہرا۔ شان زہرا۔ رباب فاطمہ۔ رباب۔ فاطمہ زہرا۔ فاطمہ زہرا۔ ناظرین، کیونکہ پروگرام کا آغاز ہے اور ہم اپنے پروگرام میں آغاز میں سیگمنٹ جو دیکھتے ہیں وہ ہے شبیر کا ذاکر، تو چلتے ہیں اور چل کر دیکھتے ہیں ہمارا سیگمنٹ شبیر کا ذاکر۔ بچوں، ہم لوگ آ گئے ہیں سیگمنٹ پر سے واپس۔ آج ہم جناب اون و محمد علیہ السلام کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے۔ میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گی کہ آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اون ابن عبداللہ اور محمد ابن عبداللہ 2 نوجوان اور بہادر شہزادے تھے جو زینب بنت علی اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے فرزند تھے۔ امام علی کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے تھے اور گھرانہ اہل بیت کے نور نظر، لہٰذا آپ میں شجاعت، بہادری، ادب و آداب اور علمی فضیلت کا جذبہ موجود تھا۔ بالکل درست۔ یعنی آپ دونوں کس کے فرزند ہیں؟ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے۔ یہ بتائیے کہ بی بی نے جب ان دونوں شہزادوں کی تربیت کی تو آپ کی تربیت میں وہ کون سی نمایاں خصوصیت تھی کہ جس نے ان دونوں شہزادوں کو اتنا باہمت، با کردار بنایا؟ بتائیے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے گھر میں سب سے پہلے ایمان کی مضبوطی اور امام وقت کی اطاعت کو بنیاد بنایا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ بچے بچپن سے ہی حق پر قائم رکھنا سیکھتے رہے۔ دوسری اہم خصوصیت صبر و استقامت جو انہوں نے کربلا سے پہلے اپنے خود عملی طور پر دکھائی، اور یہ صبر ان کے بچوں کی شخصیت میں بھی اتر گیا۔ تیسری خصوصیت ایثار اور قربانی کا جذبہ، یعنی دنیاوی رشتوں سے زیادہ دین اور امام حسین کی نصرت۔ بالکل درست۔ یعنی کہ آپ کی تربیت میں جو چیزیں نمایاں طور پر شامل تھیں وہ کیا کیا تھا؟ سب سے پہلا تو ایمان، اطاعت گزاری، اس کے ساتھ ساتھ وفا، ایثار اور قربانی۔ یہ تمام تر وہ چیزیں تھیں جو آپ کی ماں نے بچپن سے آپ کو سکھائی ہوئی تھیں، یعنی آپ لوگ اس حوالے سے تربیت یافتہ تھے۔ آپ میں سے کوئی یہ بتائے کہ خود جناب اون و محمد علیہ السلام کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ بتائیے رباب۔ آپ کی شخصیت میں ایک خصوصیت تربیت کا اثر تھا جو آپ کو جناب زینب بنت علی کے گھر سے ملا تھا، جہاں صبر، ایمان اور قربانی کو زندگی کا بنیادی اصول بنایا گیا۔ وفاداری ایک خصوصیت بے مثال وفا تھی، جہاں آپ نے اپنی جان سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کی اطاعت اور نصرت کو اہمیت دی۔ شجاعت ایک اہم کوالٹی شجاعت تھی کہ کم عمری کے باوجود آپ دشمن کے سامنے بے خوف اتر گئے اور جرأت کے ساتھ مقابلہ کیا۔
اہل بیت سے محبت. اہل بیت سے گہری محبت تھی جو آپ کی پوری زندگی اور کردار میں جھلکتی تھی، اور اسی محبت نے آپ کو شہادت کے راستے پر قدم رکھنے کا حوصلہ دیا. جزاک اللہ. یعنی کہ یہ تمام تر وہ نمایاں کوالٹیز تھیں کہ جن کی وجہ سے میدان کربلا میں دونوں شہزادوں نے ایک ایسی عظیم شہادت کو پیش کیا کہ جس نے اس منظر کو تمام عالم اسلام کے سامنے رکھا. کون سا منظر؟ کہ کم عمری کے باوجود بھی اگر آپ کے اندر وفا ہے، آپ کے اندر ایثار ہے، آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ آپ قربانی کو پیش کر سکتے ہیں، تو یقیناً کم عمری کوئی معنی نہیں رکھتی. ناظرین، اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور چل کر دیکھتے ہیں ہمارا سیگمنٹ جنت ہے کربلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں السلام علیکم. میرا نام ہے محمد فضا اور آج کا ہمارا سیگمنٹ ہے جنت ہے کربلا. بچوں، پچھلی قسم ہم نے جانا تھا امام حسین نے مکہ سے سفر شروع کیا. اب وہ ایک سنسان خاموش میدان میں آ پہنچے. اس میدان کا نام تھا کربلا. بچوں، کربلا کی زمین خشک تھی. وہاں نہ درخت تھا، نہ پانی اور نہ سایہ. امام حسین نے وہاں خیمے لگائے اپنے بچوں، خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ. بچوں، یزیدی فوج آہستہ آہستہ اس میدان کے چاروں طرف آ گئی. ہزاروں تلواریں، نیزے اور ایک ہی مقصد، امام حسین علیہ السلام کو جھکانا. مگر بچوں، امام حسین نے کہا، میں کسی ظالم کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، چاہے میں اکیلا ہی کیوں نہ رہ جاؤں. پھر ایک وقت آیا کہ جب یزید کی فوج نے پانی بند کر دیا. نہر فرات جو بہت قریب تھی، وہاں امام حسین کے خیمے والوں کو جانے کی اجازت نہ تھی. بچے پیاس سے بلکنے لگے، پیاس کی آوازیں آنے لگی، مگر پھر بھی امام حسین نے سچ کا دامن نہیں چھوڑا. بچوں، کربلا صرف جنگ کا میدان نہیں تھا، بلکہ صبر، وفا اور قربانی کا سکول تھا. تو اگلی قسم ہم جانیں گے امام حسین کے جانثار ساتھی کون تھے اور کیسے انہوں نے وفاداری کی مثالیں قائم کی. تب تک یاد رکھو بچوں، حالات جیسے بھی ہوں، سچائی کی زمین کبھی خالی نہیں رہتی. سلام حسین پر اور کربلا کی پیاسی زمین پر. تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ جنت ہے کربلا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ناظرین، ہم آ گئے ہیں اپنے سیگمنٹ پر سے واپس. سیگمنٹ پر جانے سے پہلے ہم نے جانا کہ تربیت جناب زینب سلام اللہ علیہا میں وہ کون سی چیزیں شامل تھیں کہ جن کی وجہ سے اون محمد علیہ السلام نے میدان کربلا میں وہ عظیم قربانی پیش کی کہ جسے میں اور آپ آج بھی یاد کرتے ہیں. بڑھتے ہیں آگے. کربلا کا میدان ہے، تپتا ہوا صحرا ہے، اور اس تپتے ہوئے صحرا پر دو لشکر ہیں. ایک لشکر حق پر ہے اور دوسرا لشکر باطل ہے، یعنی حق پر نہیں ہے. یہ بتائیے کہ کربلا کے میدان میں ان دونوں شہزادوں کا کیا کردار رہا؟ بتائیے فاطمہ. جب عاشورہ کے دن امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے، تو ان دونوں بھائیوں نے امام حسین علیہ السلام سے اپنی کم عمری کے باوجود میدان میں اترنے کی اجازت لی. انہوں نے نہایت شجاعت اور ہمت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا اور وفاداری اور اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا. انہوں نے بتایا کہ حق کی راہ میں عمر نہیں دیکھی جاتی. بالکل درست. یعنی کہ یہ جو دونوں شہزادے تھے، جب آپ میدان کربلا میں آئے تو آپ نے شجاعت کا وہ مظاہرہ پیش کیا کہ جس سے تمام فوج اشکیا دور بھاگنے لگی. آپ نے اپنے آباء و اجداد کا تعارف میدان کربلا میں کرایا اور زمانے والوں کو بتایا کہ ہم جو آئے ہیں تو ہم کسی معمولی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ ہم جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر تمام تر جتنے موجود ہیں ہمارے خاندان میں، ان کا خون کون سا ہے؟ ہاشمی خون ہے. شجاعت ہمیں ورثے میں ملی ہے. ہم کوئی معمولی فرزند نہیں ہیں، ہم زینب بنت علی کے فرزند ہیں. میدان کربلا میں اس بات کو عیاں کرنا اس بات کی دلیل تھا کہ دونوں شہزادے شجاعت والے گھرانے سے تھے. یہ بتائیے کہ شجاعت میں تو آپ کی کوئی مثال نہیں تھی، کیا آپ کا اخلاق بھی ویسا تھا؟ بتائیے شان زہرا. کربلا میں ان کا کردار یہ ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے جنگ صرف جذبہ انتقام سے نہیں بلکہ دینی ذمہ داری سمجھ کر ادا کیا. اپنی ماں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی اطاعت و فرما برداری کی کہ جس وقت ان کی ماں جناب زینب سلام اللہ علیہا بار بار ان میں جنگ کا شوق اور امام کی نصرت کا جذبہ پیدا کرتی.
اس کے علاوہ امام وقت سے ادب و احترام کرنا، اس طرح کے میدان میں جانے سے پہلے ان کی اجازت طلب کرنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ گھرانہ اہل بیت کے بچے صرف جذبات سے نہیں بلکہ اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یعنی کہ بحیثیت ماں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد بھی اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی۔ کون سی تعلیم؟ کہ اس وقت جو وقت کا امام ہے وہ کون ہے؟ میرا بھائی حسین ابن علی ہے، اور تم پر واجب ہے کہ تم ان کی اطاعت کرو، تم پر واجب ہے کہ تم ان کا احترام کرو، تم دونوں پر واجب ہے کہ بے شک وہ رشتے میں کون ہے؟ آپ کے ماموں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اجازت کا طلب کرنا، ان کے لیے احترام میں کھڑے رہنا، ان پر اپنی جان کو قربان کر دینا، یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ جن کا خیال، جن کا ارادہ اور جس کو باور کرانا، یعنی بار بار بتانا، یہ کردار ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا۔ اور پھر اس تربیت کے بعد میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو دونوں شہزادے ہیں یہ میدان کربلا میں عظیم قربانی کو پیش کرتے ہیں۔ بچوں، آپ میں سے کوئی یہ بتائے کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب واقف ہیں کہ آپ کی یعنی ان دونوں شہزادوں کی جو والدہ ہیں ان کا مقام کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، آپ کس کی بیٹی ہیں، آپ نے کیسے تربیت فرمائی؟ یہ بتائیں کہ شہزادہ اون محمد علیہ السلام کے جو والد ہیں کیا وہ کربلا میں تھے؟ نہیں تھے، تو ان کا کیا کردار رہا ان پوری تمام تر باتوں کے اندر؟ بتائیے رباب۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کیونکہ بیمار تھے اس لیے وہ کربلا نہیں گئے، لیکن جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سفر پر جا رہی تھی تو انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو بھی ساتھ بھیجا تاکہ وہ نصرت امام کر سکیں۔ اس کا ثبوت اس موقع پر بھی ملتا ہے کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ جناب اون محمد کو امام حسین کے پاس لائیں اور جنگ پر جانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے کہا کہ شاید تمہارے شوہر عبداللہ راضی نہ ہوں، تو بی بی نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ گھر سے نکلتے وقت عبداللہ نے نصیحت کی تھی کہ جب پردیس میں حسین پر مشکل وقت آئے تو حسین کے بچوں سے پہلے ہمارے بچوں کو قربان کرنا۔ جزاک اللہ۔ آپ کا کردار یہ تھا کہ آپ بیماری کی وجہ سے میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ امام حسین علیہ السلام کے لیے پیش نہ کر سکے، لیکن جب شہزادی جانے لگی تو آپ نے بیوی کے ساتھ اپنے دونوں فرزندوں کو روانہ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ اگر تمہارے بھائی پر کوئی مشکل وقت آ جائے تو لمحہ بھر بھی تاخیر نہ کرنا، یہ دونوں شہزادے میری جانب سے میرے آقا حسین ابن علی علیہ السلام پر قربان کر دینا۔ اور ہم نے میدان کربلا میں دیکھا کہ شہزادی نے اپنے بھائی پر اپنے دونوں بچوں کو کیا کر دیا؟ نہ صرف قربان کیا بلکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے بھائی پر صدقہ کیا اور پھر قربان کیا۔ ہم نے جانا کہ یہ دونوں شہزادے یعنی شہزادہ اون محمد علیہ السلام، یہ دونوں وہ کم سن شہزادے ہیں کہ جنہوں نے میدان کربلا میں مثال کو قائم کیا۔ ہم نے جانا ہے کہ کس طرح سے جناب عبداللہ علیہ السلام نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اس بات کی تاکید کی کہ وہ ان دونوں شہزادوں کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیں۔ بچوں، یہ بتائیے کہ جو پورا واقعہ تھا جو کہ ابھی رباب نے بھی شیئر کیا سیگمنٹ پر جانے سے پہلے، اس واقعے سے مجھے اور آپ کو کیا پیغام ملا؟ بتائیے فاطمہ۔ جب حق اور باطل سامنے ہو تو فیصلہ خون کے رشتوں سے نہیں بلکہ حق کے ساتھ وفاداری سے ہوتا ہے۔ کربلا صرف جنگ کا میدان نہیں بلکہ کربلا درسگاہ ہے جہاں ماں زینب سلام اللہ علیہ قربانی پیش کرتی ہیں، جہاں باپ عبداللہ ابن جعفر اجازت اور ہمت دیتے ہیں، اور جہاں بچے اون محمد علیہ السلام اپنی قربانی پیش کرتے ہیں۔ جناب عبداللہ کربلا کے میدان میں نہیں جا سکے لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی قربانی پیش کی۔ جزاک اللہ۔ یعنی پروردگار عالم اگر کسی چیز کو سب سے پہلے دیکھتا ہے، سب سے پہلے تولتا ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کی نیت۔ یقیناً جناب عبداللہ علیہ السلام کا یہ عمل اس بات کی دلیل تھا کہ آپ بے شک ظاہری طور پر واقعہ کربلا میں میدان کربلا میں موجود نہیں تھے، لیکن آپ کا یہ عمل اس بات کی دلیل بن گیا کہ میں اور آپ جب شہزادوں کی شہادت کو یاد کرتے ہیں تو ان کی شہادت کے ساتھ، ان کی تربیت کے ساتھ ان کے والد جناب عبداللہ علیہ السلام کا نام ساتھ ساتھ چلتا ہوا آتا ہے۔ آپ میں سے بچوں کو یہ بتائے کہ جناب اون محمد علیہ السلام کی شہادت کا جو منظر تھا، وہ منظر آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ بتائیے شان زہرا۔ امام حسین ابن علی کے اصحاب ایک ایک کر میدان جنگ میں جانے لگے
تو وہ دونوں نوجوان بھی اپنی کم عمری کے باوجود امام سے اجازت طلب کر کر میدان میں اتر گئے۔ ان کے چہروں پر خوف کے بجائے عشق امام کی روشنی موجود تھی۔ ان دونوں نے نہایت ہی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ ان کی شجاعت دیکھ کر میدان میں موجود لوگ بھی حیران رہ گئے کہ اتنی کم عمری کے باوجود اتنا عظیم حوصلہ کیسے ممکن ہے۔ آخرکار ظالمانہ حملے میں وہ دونوں شہید ہو گئے اور امام کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ جزاک اللہ۔ یعنی کہ جب یہ دونوں شہزادے میدان کربلا میں پہنچے تو انہوں نے وہ جنگ لڑی کہ تمام لوگوں کو جنگ یاد آ گئی۔ کون سی جنگ؟ وہ جنگ جو خود مولا علی علیہ السلام لڑا کرتے تھے۔ اس بات سے مجھے اور آپ کو کیا پتہ چلا؟ مجھے اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ کم سنی کے باوجود بھی یہ دونوں شہزادے بہادر تھے، یہ دونوں شہزادے شجاع تھے۔ ان دونوں شہزادوں نے ڈٹ کر تمام تر دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ یہ دونوں شہزادے کم سن ہونے کے باوجود بھی آخر تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ آپ دونوں نے جام شہادت کو نوش کیا۔ یہ بتائیں کہ جب دونوں شہزادوں کے جنازے خیمے میں آئے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کیسا صبر تھا، کیا رد عمل تھا؟ اپنے بچوں کی شہادت پر بی بی زینب سلام اللہ کے صبر کی یہ داستان بیان کی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی لاشا خیمے میں آتا تھا تو جناب زینب اس کا استقبال کرتی تھیں، مگر آپ نے اپنے بچوں کی شہادت کے جنازے پر گریہ نہیں کیا بلکہ صبر کیا اور کوئی بھی شکوہ نہیں کیا۔ بالکل درست۔ یعنی کہ جب بھی کوئی عزیز، جب بھی کوئی جانثار میدان کربلا میں جاتا تھا اور جنگ سے واپس بطور شہید لوٹتا تھا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کیا بتایا ثانیہ نے کہ اس کا استقبال کرتی تھیں، لیکن جب آپ کے بیٹوں کے جنازے آئے تو آپ نے ان پر گریا، ان کا استقبال نہیں کیا۔ بچوں، ہم مزید آخر میں اس حوالے سے جانیں گے کہ وہ کون سا پیغام ہے جو میں اور آپ ان دونوں شہزادوں سے سیکھتے ہیں، لیکن ناظرین ہم چلیں گے اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف اور چل کر دیکھیں گے ہمارا سیگمنٹ داستان کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں ہوں عائرہ رضوی۔ تو آج کے میرے سیگمنٹ کا نام ہے داستان کربلا۔ بچوں، پچھلی داستان میں ہم نے بات کی تھی کربلا کے بارے میں، اور آج کی داستان میں ہم بات کریں گے زینب کے لال اونو محمد کے بارے میں۔ عزادارو، آج بات کریں گے ان شہزادوں کی کہ جو اتنے مظلوم تھے کہ جن کی لاش پہ کوئی رونے والا نہیں تھا، کہ جن کو دیکھ کر کہنے والے کہتے تھے کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ عزادارو، شب عاشور ہر بیوی اپنے لال کو تیار کر رہی تھی۔ ایک خیمے میں بیوی زینب بھی اپنے لال کو تیار کر رہی تھی۔ کہتی ہیں، اے میرے بچوں، اے اونو محمد، دیکھو کل امتحان کا دن ہے، ایسا نہ ہو کہ اکبر شہید ہو جائے اور تم زندہ رہ جاؤ۔ اے میرے بچوں، ماں کا تم پر بڑا فخر ہے، کل ماں کو شرمندہ نہ کرنا۔ کیسے وفا نہ نبھاتے تھے بھی تو زینب الکبریٰ کے بچے تھے نا۔ عزادارو، جنگ کی اجازت لی، ایسی جنگ لڑی کہ سب کو جعفر طیار یاد آ گئے۔ جنگ کرتے کرتے ایک اطلاع ایسی آئی کہ بچوں نے دریا پر قبضہ کر لیا، لیکن پانی نہ پیا۔ کیسے پیتے؟ خیمے میں بالی سکینہ پیاسی ہیں۔ عزادارو، کب تک جنگ کرتے؟ ایک وقت آیا کہ نرغائے آدھا میں گھر گئے۔ کسی نے تیر مارے، کسی نے نیزے مارے، کسی نے تلوار چلائی۔ ہائے زینب کے چاند مقتل میں کھو گئے۔ عزادارو، یہ تھا میرا آج کا سیگمنٹ داستان کربلا۔ کل ایک نئی داستان کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ۔ بچوں، ہم لوگ آ گئے ہیں سیگمنٹ پر سے واپس۔ پروگرام کے اختتام پر آپ میں سے کوئی یہ بتائے
کہ جناب اون محمد علیہ السلام سے وہ کون سی چیزیں ہیں جو میں اور آپ سیکھ سکتے ہیں؟ جی بتائیے فاطمہ۔ ان دونوں کم عمر شہزادوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر ایمان اور نیت مضبوط ہو تو عمر کوئی رکاوٹ نہیں بنتی۔ انسان چھوٹی سی عمر میں بھی عظیم کردار بن سکتا ہے۔ بالکل درست، یعنی کہ راہ حق میں عمر کوئی بھی رول پلے نہیں کرتی۔ میں اور آپ اس بات پر پر امید رہیں کہ اگر کسی کی فتح ہوگی، اگر کسی کو کامیابی ملے گی تو یقیناً وہ ہم اور آپ میں سے کوئی ہوگا، ان لوگوں میں سے کوئی ہوگا کہ جو راہ حق پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو آج کا پروگرام ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ آخر میں وہ درس جو مجھے اور آپ کو جناب اون محمد علیہ السلام کی پرسنالٹی سے ملتا ہے وہ یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو جہاں اپنی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اس بات کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے کہ ہماری کیا عمریں ہیں۔ جو درس مجھے اور آپ کو یہ دونوں ہستیاں دیتی ہیں وہ یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو حق کا ساتھ دینا ہے اور وقت کے امام کی نصرت میں اپنے قدموں کو بڑھانا ہے، لبیک کہنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ میں اور آپ اس گھرانے کے ماننے والے ہیں کہ جو حق پر تھے اور جن کا نام تا قیام قیامت تک باقی رہے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ سیدہ آمنہ بطول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔